بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ میرے کامنٹ سیکشن میں ایک خاتون نے سوال کیا تھا کہ اگر کسی کی عقل کو قابو کر لیا جائے تو اس سے نجات کیسے حاصل کی جاتی ہے۔ یہ ان کے سوال کا بیسک مقصد تھا۔ میں سب سے پہلے تو معذرت چاہوں گا کہ آپ کا سوال میں مس کر گیا، تو بہرحال آج میں نے وہ سوال لے لیا ہے، آپ کے سوال پر ویڈیو بنا رہا ہوں، تو امید ہے کہ اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ اصل میں بیسیکلی انہوں نے جو سوال کیا ان کا مقصد یہ تھا کہ عقل کو قابو کر لینا اور پھر اس سے نجات کیسے حاصل کی جائے۔ دیکھیے، جس طرح ایک انسان کو قید کر لیا جاتا ہے، اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری عقل کو بھی قید کر لیا جاتا ہے تو یہ سوچ جو ہے وہ ایک غلط سوچ ہے۔ ہماری عقل اصل میں قید نہیں ہوتی ہے، بلکہ ہماری عقل جو ہے یا ہماری سوچ، ہمارا عمل جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے دوسری چیزوں سے۔ مثال کے طور پہ جیسے آپ بہت مایوس ہیں، پریشان ہیں، چاہے وہ فائنینشیل ایشو ہو، چاہے فیملی کا کوئی پرسنل میٹر ہو، آپ کی ذات سے جڑا کوئی مسئلہ ہو، کوئی ادروائز آپ پریشان ہیں۔ اب ایک انسان آپ کے پاس آتا ہے یا آپ اس کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ سے بات کرتا ہے، آپ کو حوصلہ دیتا ہے، آپ کو تسلی دیتا ہے، تو آپ کی اس مایوسی کے اندر کمی آتی ہے، آپ کو تھوڑی انرجی محسوس ہوتی ہے اور ایک ڈائریکشن ملتی ہے کہ ہاں، یہ جو بندہ بات کر رہا ہے یہ درست بات کر رہا ہے اور مجھے اس کی بات پر عمل کرنا چاہیے۔ در حقیقت یہ معاملہ اس طریقے سے ہے کہ ہم متاثر ہوتے ہیں لوگوں کے خیالات سے، حالات سے، واقعات سے ہم متاثر ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کے اندر نیگیٹیوٹی بھری ہوئی ہے، منفی سوچ ہے، اب وہ لوگوں کو بجائے اٹھانے کے گرا رہا ہے اور اس کے گرانے سے لوگ گرتے بھی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ گریں گے نہیں، وہ گریں گے، متاثر بھی ہوں گے، اپنے اندر چیزوں کو بنتا اور بگڑتا محسوس بھی کریں گے۔ یہ صرف اور صرف اس کے خیال کی طاقت ہے۔ اب میں آپ کے سوال کی طرف آ جاتا ہوں۔ دیکھیے، ایک انسان ہے، اس کی ول پاور بہت کمزور ہے، اس کے پاس اپنی زندگی کو گزارنے کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، وہ کنفیوز رہتا ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ وہ زندگی میں کیا فیصلہ لے، حالات کے اعتبار سے وہ کس راستے پہ جائے، وہ یہ فیصلے نہیں کر سکتا ہے۔ اب اس کو اگر آپ یہ سوچ لیں کہ اس کی عقل قید ہے، تو پھر میں کہوں گا کہ ہاں، اس کی عقل قید ہے، کیونکہ وہ اس قید سے نکل نہیں پا رہا ہے۔ اب اگر آپ کے ارد گرد، آپ کی گیدرنگ میں، آپ کے دوستوں میں، آپ کا کسی ایسے انسان سے تعلق ہے جس کی ول پاور مضبوط ہے، اس کی ڈائریکشن اچھی ہے، ڈائریکشن سے میری مراد کہ اس کے پاس سوچنے کے جو نظریہ ہے وہ ایک الگ نظریہ ہے، وہ آپ کو ایک الگ بات بتا سکتا ہے، تو ایسے شخص کے پاس اگر آپ جائیں گے، اس کی باتیں سنیں گے، تو وہ اس کی باتوں سے آپ کو بہت 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 فائدہ ہوگا۔ جتنے بھی ہمارے موٹیویشنل اسپیکرز ہوتے ہیں، در حقیقت وہ یہی کام کرتے ہیں، وہ آپ کو ڈائریکشن دیتے ہیں، وہ آپ کو سوچنے کا ایک پہلو دیتے ہیں تاکہ آپ زندگی میں آگے بڑھ سکیں۔ اب ایک انسان ہے جو بظاہر کچھ ہے، اندرونی طور پر کچھ ہے، مطلب بظاہر وہ بات پازیٹیو کر رہا ہے، لیکن اندرونی طور پر اپنی ذات کے اندر وہ ایک نیگیٹو انسان ہے، اس کی باتوں سے، اس کے خیالات سے چیزیں خراب ہوں گی یا بالکل بے اثر ہوں گی۔ ایسے افراد جن کی باتوں سے آپ کو محسوس ہو کہ ان کے الفاظوں میں تاثیر ہے، ان کی بات کے اندر کچھ ایسی بات ہے جس سے ہمیں انرجی محسوس ہوتی ہے، ہمیں جینے کا، اپنی مشکل سے نکلنے کا ایک نیا راستہ ملتا ہے، تو یہ بات اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ وہ انسان اپنی ول پاور میں، اپنی قوت خیالی میں اور اپنی ڈائریکشنز کے اندر بڑا پاورفل ہے۔ وہ آپ کو موٹیویٹ بھی کر سکتا ہے، وہ آپ کو ڈی موٹیویٹ بھی کر سکتا ہے۔ جو انرجی اس کے اندر موجود ہوگی وہ اسی چیز کا اظہار کرے گا۔ اگر ایک انسان کے اندر نیگیٹیوٹی، منفی سوچ بھری ہوئی ہے، بغض بھرا ہوا ہے، حسد بھری ہوئی ہے، کینہ بھرا ہوا ہے،
دشمنی بھری ہوئی ہے، ظلم بھرا ہوا ہے، تو اس کی ذات سے انسانیت کو سراسر نقصان ہی نقصان ہے۔ وہ جب کوئی بات کرے گا اس سے لوگ متاثر ہوں گے اور برے متاثر ہوں گے۔ اپنی اس مختصر سی گفتگو کے آخر میں آپ کو یہ بتا دوں، ایک انسان دوسرے انسان کو وہی کچھ دے سکتا ہے جو اس کے پاس خود موجود ہے۔ مثال کے طور پر اگر میرے پاس محبت موجود نہیں ہے تو میں کسی انسان سے محبت نہیں کر سکتا ہوں۔ اگر میں کسی انسان سے دشمنی کر رہا ہوں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ میرے پاس اس انسان کو دینے کے لیے دشمنی ہی موجود ہے۔ جو انسان اپنے ظرف میں جو بات رکھتا ہے وہی اس کو منتقل کر سکتا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک انسان لا علم ہے، ایک انسان علم کی کمی میں مبتلا ہے اور وہ لوگوں سے علم و عمل کی باتیں کرے۔ اگر وہ ایسا کرتا بھی ہے تو اس کی باتیں بے اثر ہے، اس کی باتوں سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس گفتگو کو یہیں اختتام کرتا ہوں۔ بہت اچھا آپ کا سوال تھا، اپنی غور و فکری کو بڑھائیے، مزید آپ سوالات کریں گے، اس کے جوابات آپ کو ملیں گے اور ہر جواب سے ایک نیا سوال پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزانہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عقل کا فہم عطا کر دے، غور و فکری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔